وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مسجد تعمیر کرنا اور مسجد تعمیر کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی مسجدیں وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ آباد رکھتے ہیں، من آمن باللہ، جن کا ایمان اللہ رب العزت پر ہو اور جن کا ایمان آخرت کے دن پر ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہوں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف ان کے دلوں کے اندر نہ ہو، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور جب یہ ساری صفات، یہ سارے کام کرنے والے لوگ ہوں تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً یہی لوگ ہیں جن کا شمار اور جن کی گنتی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوتی ہے اور جن کا تعلق ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسی آیت کریمہ کو موضوع خطاب بنا کر آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مسجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ مسجد کیا ہے؟ ہم مسجدیں کیوں بناتے ہیں؟ مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور مسجد کے آداب اور اس کے حقوق کیا ہیں؟ مسجد کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مسجد کے تعلق سے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ کس طریقے کے خیالات، افکار اور سوچ ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مسجدیں کس کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ نے سورۃ الجن کی ایک آیت میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے، مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا اے لوگو، اے مسلمانوں،
تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور کی عبادت مت کرو، اور مسجد کے اندر جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کام کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، صرف اور صرف وہی کام مسجد کے اندر کرو۔ مسجد کے اندر کسی اور طرح کے کام کرنے کی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں، جس سماج اور معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، اور جس علاقے میں آپ نے آنکھیں کھولی، وہ علاقہ مکہ کا ہے، اور مکہ کے اندر ہم اور آپ کی نگاہوں میں سب سے مقدس جگہ جو ہے خانہ کعبہ، وہ بھی وہیں پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور اس زمانے کے لوگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے اور جس دور میں پیدا ہوئے، وہ گرچہ مشرک تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حج کیا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، وہ عمرہ وغیرہ بھی انجام دیا کرتے تھے، مسجد کے اندر آتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر آتے تھے، طواف وغیرہ کے عبادات کے کام انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر آپ دیکھیں کہ 360 بت بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، 360 بت بھی اسی خانہ کعبہ کے اندر نصب تھے، اور حج کا طواف کرتے ہوئے، اور حج کے دوران وہ جب تلبیہ پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس کے بعد وہ ایک جملہ کوٹ کیا کرتے تھے، اس کا اضافہ کیا کرتے تھے کہ ہم اے اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، تیرے سوا تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں جس کو تو شریک بنا لے صرف وہی تیرا شریک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تیرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر وہ لوگ ہبل کی، لات کی، منات کی، عزا کی اور دیگر معبودوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز، ان کے نام پر چڑھاوے، ان کے نام کا حصہ غلے اور اناج میں، تمام طرح کی چیزوں میں بتوں کے نام پر حصہ لگایا جاتا تھا۔ اللہ نے نصیحت کی، اللہ کے بندو سنو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدوں کا ایک مقام ہے، ان مسجدوں کی ایک عظمت ہے، اور ان مسجدوں میں بھی سب سے عظیم اور سب سے ریسپیکٹڈ مسجد، سب سے عزت والی مسجد خانہ کعبہ، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا عام حالات میں بھی، عام جگہوں پر بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے تو سنو، تم مسجد کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو، کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہو؟ اور آج ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کی حالت یہی ہے کہ مسجدوں میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ کسی اور علاقے کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، بغداد کی طرف رخ کر کے وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ وہاں فلاں حضرت موجود ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان مسجدوں کے حقوق کو ادا کرو، ان مسجدوں کے اندر کیا کام کرنا ہے، آپ کو ان مسجدوں کے اندر کن آداب کا خیال رکھنا ہے، یہ اپنے دماغ میں نہیں رکھیں گے تو بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ مسجدوں کی توہین کر جائیں گے۔ مسجد کی جو عزت ہے، جو مقام ہے، آپ نے اگر اس کو ادا نہیں کیا اور اللہ کے سوا کسی اور کو بھی یہاں پکارنے لگے اور اللہ کے اس گھر کا خیال نہیں رکھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا ہونا پڑ سکتا ہے۔ مسجدیں ہم اور آپ کیوں بناتے ہیں، یہ ہمارا اگلا سوال ہے۔ اس کا سیدھا سادہ جواب اس حدیث کے اندر ہے جو بہت مشہور ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، ایک اعرابی آتا ہے، دیہاتی آتا ہے اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ ہم سبھی یہ واقعہ جانتے ہیں۔ فَزَجَرَهُ النَّاسِ، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے ڈانٹا، کیا کر رہے ہو؟ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے اس دیہاتی کو ڈانٹا، پیشاب مت کرو، لیکن نبی نے صحابہ کو منع کیا کہ نہیں، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اور پیشاب سے جب فارغ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا تھا، یہ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، جو اسے بولنا تھا بولا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، اس موقع سے مسجد کے اندر ہمیں کام کیا کرنا ہے ہم اور آپ کو نصیحت کی۔ فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر انما هي لذكر الله وتلاوة القرآن، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان مسجدوں میں پیشاب، گندگی، کسی طرح کی کوئی دنیاوی چیز، کسی طرح کی کوئی گندگی اور خرابی والی چیز ان مسجدوں کے لیے جائز نہیں ہے۔
پھر یہ مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ انما ہی لذکر اللہ، یہاں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، یہاں آؤ تو اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، یہاں آؤ تو اللہ کے لیے اس کے کلام کی قرآن کی تلاوت کرو، یہاں آؤ تو اذکار میں مشغول رہو، یہاں آؤ تو دین کی چیزوں میں مشغول رہو، یہاں آؤ تو قرآن اور حدیث کی باتیں کرو، یہاں آؤ تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اور ان سے متعلق چیزوں میں مشغول رکھو۔ اس لیے کہ یہ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، اور ان مسجدوں کے اندر مجھے اور آپ کو یہی کام کرنا ہے۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے پس منظر میں، اس واقعے کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، جو نصیحت کی، فرمایا انما ہی لذکر اللہ وتلاوت القرآن۔ ان مسجدوں کے اندر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور اللہ کا ذکر بہت عام چیز ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جو چیز بھی اللہ سے آپ کو جوڑنے والی ہو وہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں آتی ہیں۔ لہٰذا ہم جب مسجد آئیں اور مسجد کے اندر ہمارا قیام ہو، مسجد کے اندر ہم بیٹھیں، مسجد کے اندر ہم حاضری دیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں کا، ان سارے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور یہ مسجدوں کے حقوق میں سے ایک اہم اور بنیادی حق بھی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، مسجد کے تعلق سے ایک اور اہم چیز کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ بہت سارے لوگوں کو وہ اپنی مسجدوں میں ان کے اپنے حساب سے مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیں آپ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے بندوں کو آنے سے روکے کہ وہ مسجد میں آئیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر باقاعدہ بورڈ، بینر، فلاں 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 مسلک والے نہیں آ سکتے۔ آپ کی جاگیر ہے، آپ کی جگہ ہے، وہ وہاں بندہ آ کر اپنی دنیاوی کام کرے گا، کیا آپ اسے کسی طرح سے داخلے سے منع کرتے؟ سنیں، اللہ کی نظر میں ایسے تمام لوگ مجرم ہیں، اور مجرم چھوٹے موٹے نہیں۔ ومن اظلم، سب سے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ۔ وسعی فی خرابہا، اور صرف اللہ کے بندوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکتے بلکہ مسجد کا ماحول بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور جن کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب۔ اب دیکھیں بڑی آسانی سے لوگ بینر لگا کر، بورڈ لگا کر روک رہے ہیں اللہ کی مسجدوں میں آنے سے۔ اللہ کی مسجدوں میں آنے سے آپ کسی کو کیسے روک سکتے؟ اور یہ تو مسلمانوں کو روکتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی روکنے کا ہم بہت دفعہ کام کرتے ہیں، کہتے نہیں تو ناپاک ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ثمامہ بن اسال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ کر رکھا۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، غیر اللہ کے پجاری ہیں، پیارے نبی کا دین انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، 3 دن تک اسی مسجد میں باندھ کر رکھا۔ اس لیے کہ مسجد یہ دعوت کا ایک مرکز ہے، مسجد دعوت کا ایک سینٹر ہے، مسجد دعوت کی ایک بنیادی جگہ ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کو، دوسرے مسالک کو، دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو آپ اپنی مسجدوں میں داخلہ نہیں دیں گے، آپ کے دین کے تعلق سے بہت ساری چیزیں انہیں نہیں معلوم ہوں گی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ کر رکھا۔ ثمامہ بن اسال نے پوری ترتیب، پوری تنظیم، پورا سسٹم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، صحابہ کرام کی طرف سے آنے والی عزت، صحابہ کرام نے جو نبی کو عزت و مقام دیا، وہ سارے مناظر دیکھے، اور 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے ما بالک یا ثمامہ، ما بالک یا ثمامہ، ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ کہو خیریت تو؟ ثمامہ نے کہا ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم شاکرا، فرمایا کہ اگر آپ قتل کر دیں گے تو آپ جائز طریقے سے مجھے قتل کرنے والے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے میرے اوپر احسان کیا تو میں اس احسان کا بدلہ ضرور آپ سے چکاؤں گا۔ یہ ثمامہ کا جواب تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد چھوڑ دیا، اور مختصر یہ کہ ثمامہ گئے اور جانے کے بعد غسل کیا، ایک جگہ واپس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
یہ دین کی دعوت کا ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے، اور ہمارے بھائی بہت سارے نادان بھائی یہ اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ دوسرے مسالک کو تو چلیں، ان کے دماغ میں کسی طرح کی کوئی بات ہے کہ آئے گا تو مسجد گندی ہو جائے گی، اپنے گھر کی خواتین کے لیے بھی وہ مسجد میں علیحدہ اور الگ جگہ کا انتظام نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث دین کے بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ مسجد کے اندر خواتین کا ایک حصہ اور ایک شعبہ ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بعد کے ادوار میں صحابہ کرام کی عورتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں مسجد میں آتی تھی، حاضری دیتی تھی، نمازیں قائم کرتی تھی، اور نمازوں کے بعد اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر نماز کے لیے عورت کا مسجد میں آنا ضروری ہے، عورت کی نماز اس کے گھر میں اول اور بہتر ہے، لیکن آپ کس دلیل کی بنیاد پر، آپ کس ثبوت کی بنیاد پر عورت کے تعلق سے یہ فیصلہ کرتے؟ نہیں، عورت کا مسجد میں جانا یہ فتنہ ہے، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، عورت کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی کے الفاظ پڑھیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ اور وہ بہت ساری دلیلیں، بہت سارے عربی الفاظ کی بنیاد پر کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا، دس اور دیٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، لہذا روکنے کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام کر رکھا ہے، آپ کے علاقے میں انتظام ہے، مسجد کے اندر عورتیں جائیں، اپنے الگ حصے میں جائیں، نمازیں پڑھیں، دین کی باتیں سنیں، دین کی تعلیمات کو اپنے کانوں کے اندر ڈالیں، اور پھر انہی کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر یہ انتظام ہے اور آپ اپنے گھر کی خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں مجرم مانے جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرنے والے مانے جائیں گے، اور ایسی صورت میں آپ اپنا انجام سوچ لیں کہ آپ کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنا یہ فتنہ نہیں ہے، عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت ہے، انہیں آنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ انتظام ہو، ان کے لیے الگ سے جگہ ہو، کسی قسم کے اختلاط کا کوئی خطرہ نہ ہو، کسی قسم کے اختلاط کا کوئی ڈر اور کوئی خوف نہ ہو۔ اگر یہ تمام کنڈیشنز، یہ تمام شرائط مکمل ہوتے ہیں، عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی خواتین سارے کاموں کے لیے ساری جگہوں پر جاتی ہیں، لیکن عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں نہیں جا سکتی، عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ہم اپنے گھر کی خواتین کو عیدین کی نماز میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی خواتین کو گھروں میں بند رکھا، نہ جمعہ میں جانے کی اجازت، نہ عید میں جانے کی اجازت، نہ بقرعید میں جانے کی اجازت۔ بتائیں آپ کے گھر کی خواتین کو دین کی تعلیمات ملیں گی کہاں سے ملیں گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ گھر کی خواتین میں جہالت زیادہ ہوا کرتی ہے، مرد کو کہیں نہ کہیں سے اسلام کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن گھر کی خواتین کو جب آپ نے گھر کے اندر بند کر دیا، وہ بازار جائے گی، مارکیٹ جائے گی، سبزی لینے جائے گی اور سارے کام کرے گی، ساری ضروریات کی چیزیں پوری کرے گی، لیکن گھر کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین کے لیے اگر آپ نے مسجد کے دروازے بند کر دیے، اللہ کی قسم آپ کے گھر کی خواتین جاہل رہ جائیں گی، آپ کے گھر کی خواتین میں جہالت بھر جائے گی، اور پھر آپ کے گھر کی خواتین کبھی آسیب سے ڈریں گی، کبھی جن اور بھوتوں سے ڈریں گی، کبھی کسی اور قسم کا خطرہ، کبھی یہ بابا، کبھی وہ بابا، کبھی وہ مزار، کبھی وہ درگاہ، کبھی یہاں کبھی وہاں چکرے۔ اور آج دیکھیں المیہ یہ ہے کہ آج آپ ایک سروے کر لیں تو آج کل کی عورتوں میں مردوں کی بنسبت یہ دھاگے، یہ ٹوٹکے، یہ منکے اور نہ جانے کیا کیا ان کے پیروں میں، ان کے گلے میں، ان کے بازو میں
یہ زیادہ بدے ہوئے نظر آ جائیں گے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دین کی تعلیم نہیں معلوم ہے. ہمارے گھر کے مردوں نے، ہمارے گھر کے لوگوں نے انہیں گھر کے اندر بند کر دیا. بھائی تمہارے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں، تمہیں مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. کس نے کہا کہ خواتین کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے؟ خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں اور آپ کے ادوار کو دیکھیں تو آپ کو صحیح طریقے سے ان باتوں کا اندازہ ہوگا. اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، مسجد کے آداب اور مسجد کے حقوق میں سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک حق، بہت بنیادی حق، اور وہ یہ کہ مسجد میں کسی بھی قسم کی گندگی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر گندگی ہو گئی آپ سے تو اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس کی صفائی کریں. آپ اس کی صفائی، آپ ذمہ دار ہیں. مسجد کا مؤذن نہیں، مسجد کا خادم نہیں، مسجد میں صفائی کرنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کے. سنن نسائی کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے البصاق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها. پرانے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی. آپ نے فرمایا مسجد کے اندر تھوکنا یہ گناہ ہے. اس کا کفارہ، اس کی بھرپائی کیا ہے کہ آپ اس تھوک کو دفن کر دیں. مٹی ہے، آپ نے مٹی اٹھایا، اس کو الٹا کر کے رکھ دیا، دفن ہو گیا. لیکن یہاں مسجد پکی ہے، یہاں مسجدوں پر قالین ہے، آپ گندگی کریں گے، آپ کوڑا کرکٹ کریں گے. مثال نکاح ہے، نکاح کا موقع ہے، مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. نکاح ہو گیا، کھجور، چھوہارے، چائے، جوس، شربت، ایکسٹرا چیزیں، بیج، کپ، گلاس، سب ایکسٹرا. وہ تو آدمی نہیں کھاتا، اس کو اٹھا کر کونے میں رکھ دیتا. کون صاف کرے گا؟ وہ مسجد کا خادم جس کو 8,000 روپے ہم دیتے ہیں. وہ مسجد کا خادم جس کو 8,000 روپے آپ دیتے ہیں، وہ صاف کرے گا. وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. کوڑے دان ہے، اٹھائیں لے جا کر وہاں پھینکیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ مسجد کا خادم ہے، آپ کا خادم نہیں ہے. وہ مسجد کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کا کوڑا، آپ کا کرکٹ وہ اٹھا کر مسجد کے باہر لے کر جائے، اس لیے کہ آپ کی مسجد کے ذمہ دار اسے 8,000 روپے دیتے. کس نے کہا آپ کو؟ مسجد کے اندر گندگی کرنا یہ گناہ ہے. گندگی آپ کریں گے، صفائی بھی آپ کو کرنا ہے. اور ایک مثال دوں، میں ایک مثال دوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عبرت ہے، نصیحت ہے ہم سبھی کے لیے. فرماتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ادھر ہے، حجرہ عائشہ ادھر ہے. ادھر سے آپ نکلے، مسجد میں آئے. مسجد میں آئے تو قبلے والی دیوار میں رعا نخامن او بساقن او بزاقن. حدیث کے الفاظ الگ الگ ہیں. کہا کہ آپ نے قبلے والی دیوار میں تھوک دیکھا، یا بلغم دیکھا، یا ناک کی گندگی دیکھی. راوی کو شک ہے کہ کیا تھا، وہ سوکھ گیا تھا، معلوم نہیں پڑ رہا تھا، یا تو تھوک تھا، یا تو بلغم تھا، یا تو ناک کی گندگی تھی. کیا کیا آپ نے؟ بلال کو بلایا، عبداللہ بن زید کو بلایا، تم دونوں مؤذن ہو، آؤ صاف کر دو. کسی اور کو بلایا، علی، زید، فلاں 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 غلام ہے، آؤ صاف کر دو. نہیں. اما عائشہ کہتی ہے فحکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی دیکھا، کرنے والا کر کے چلا گیا، پتہ نہیں کس نے کیا، CCTV کیمرہ نہیں تھا کہ آپ دیکھ لیں. فحکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کھرچ کر اس گندگی کو صاف کر دیا، صاف کر دیا اس کو. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کاغذ پڑا ہوا میں نہیں اٹھاؤں گا، یہ مسجد کا خادم اٹھائے گا، یہ مسجد کا خادم اٹھائے گا. آپ مسجد کے خادم کو، مسجد کے مؤذن کو معمولی سمجھتے ہیں. ایک حدیث اور سناتا ہوں کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا اونچا مقام ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی غریب عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. کانت تقم فی المسجد، مسجد کا کوڑا کرکٹ ڈھیلا کنکر پتھر اٹھا کر مسجد کے باہر ڈال دیتی تھی تاکہ نمازی کو تکلیف نہ ہو.
تھوڑے دن گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہیں آئی۔ پیارے نبی نے پوچھا کیا ہوا، وہ عورت نظر نہیں آتی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ماتت، وہ تو مر گئی، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا چلو کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی بہ، وہ مر گئی، تم لوگوں نے مجھے خبر تک نہیں کیا، دلونی علی قبرہ، دلونی علی قبرہا، چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ، اس کی قبر بتاؤ کہ تم لوگوں نے اس کو کہاں دفن کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ لے گئے، اور لے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے قبر کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس عورت کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا حیثیت تھی اس کی؟ کیا حیثیت تھی؟ کالی کلوٹی غریب، مسجد کی صفائی کرنے والی تو تھی، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی ہماری اپنی نظروں کے حساب سے۔ مسجد کی خادمہ تھی، مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنا اونچا مقام کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس کی غیر حاضری کو نوٹس کیا، نوٹس کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے بتایا، صحابہ کو ڈانٹا آپ نے، افلا کنتم آذنتمونی بہا، تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں اس کا انتقال ہو گیا، چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے دعائے مغفرت کری۔ آپ سوچیں کہ وہ عورت کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جس عورت کو، جس خادمہ کو، مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس بھی کیا، اس کے بارے میں خبر گیری کی، اس کی نماز جنازہ جا کر اکیلے پڑھی، اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے صحابہ بیتاب رہا کرتے تھے، اور ایک عورت چپکے سے مسجد کی خدمت کر رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم نے معمولی سمجھ لیا مسجد کی صفائی کرنے والوں کو۔ اسی طریقے سے ایک اور بات، مسجد کے اندر بڑی اہم بات ہے، گوا گٹکا کھانے والے، گوا گٹکا پان ساری پچکاری آ کر یہاں مسجد کی نالی میں چلتی ہے، سب کچھ آ کر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وہ سگریٹ کا آخری کش بھی وہ مسجد کے دروازے کے باہر لیا جاتا ہے، اور پھر وہیں ڈال کر اور جوتے چپل سے اس کو سمیٹ کر ملیا میٹ کر کے ہم چلے آتے، اور ساری گندگی مسجد کے اندر لا کر چھوڑتے۔ من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا۔ بڑی اہم بات فرمایا، جو لہسن یا پیاز کچی کھائے اور ہماری مسجد کو آنا چاہے تو ہم سے دور رہے، آنے کی اجازت نہیں اس کو، اس لیے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے سگریٹ تو پی لیا، آپ کو مزہ مل گیا، لیکن آپ کے اس مزے کے چکر میں کتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ بھائی سگریٹ کیوں سگریٹ ایک الگ موضوع ہے، بیڑی تمباکو گوا گٹکا یہ سارا ایک الگ موضوع ہے، لیکن آپ اس کو کھا کر، اس کو پی کر صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نقصان دے رہے ہیں۔ کبھی آپ کے منہ کی پچکاری کسی اور کے کپڑے پر چلی گئی، آپ سگریٹ پیتے چلے جا رہے ہیں، کسی اور کے چہرے پر، کسی اور کے منہ کے اندر آپ کے اس سگریٹ کا دھواں جا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پہلی بات تو پیے مت، اور آپ کی طبیعت اگر کر رہی ہے کہ یہ گناہ کروں تو جائیں کسی کونے میں بیٹھ کر کریں، یہ کیا کہ دھڑلے کے ساتھ چوراہے پر چلتے ہوئے سارے لوگوں کے سامنے آپ وہ سگریٹ پیے، کس نے اجازت دیا؟ اور اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی غلطی یہ کہ آپ آئیں اور آخری کش مسجد کے باہر لیں اور اس کے بعد مسجد کے اندر آئے، پوری نماز آپ آس پاس والے کو تکلیف دیتے رہے اور آپ کے منہ کی بدبو ان کے پاس آتی رہے۔ آپ صرف انسانوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ سوچیں کہ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ آپ آ کر ایک تو گندگی مسجد کی نالی میں ڈالے، ٹھیک ہے وہ نالی ہے لیکن مسجد کی ہے، نالی ہے مسجد کی ہے،
کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ آئیں یہاں پچکاری اور دیکھیں کہیں یہاں پر گندگی لگی ہے، کہیں وہاں پر گندگی لگی ہے، کہیں پان کی پچکاری اوپر لگی ہوئی ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں پورا لال ہوا پڑا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ صحت پہلے ہی آپ کی داؤں پر لگی ہوئی ہے، بیماریاں پہلے ہی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور آپ یہ سارے کام کر کے مزید اپنے جسم کے اندر بیماریاں لا رہے ہیں. صحت کی قدر کریں، جسم کی قدر کریں، طاقت کی قدر کریں. اللہ نے دیا ہے، صحیح استعمال کریں. یہ کیا کہ کچھ بھی آپ کھائیں، گلا سڑا اور بدبودار سب کھائیں اور اپنے جسم کو خراب کریں، آس پاس کے لوگوں کو تکلیف دے. کبھی اس بیوی سے پوچھے جو آپ کے ساتھ تنہائی میں ہوا کرتی، وہ تو آپ کی محبت میں کچھ نہیں بولتی کہ میں بولوں گی تو یہ مجھے ڈانٹے گا، یہ مجھے مارے گا، یہ مجھے طلاق دے دے گا. ان سارے اندیشوں اور خوف کی وجہ سے وہ آپ کو ایک لفظ نہیں بول پاتی ہے. لیکن اللہ کی قسم اس کے دل سے آپ پوچھیں کہ اس کے دل پر کیا گزرتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو محبتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ کو ان سارے جذبات کے بارے میں پتہ نہیں ہے. آپ کا تو دل یہ ہے کہ مولوی صاحب ہم کو نہ روکے، فلانے صاحب ہم کو نہ روکے، ہمارے ابا منع نہ کرے، ہم یہ سارے کام کرتے چلے جائیں. میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ سارے کام کرتے جاؤ، لیکن اللہ کی پکڑ کو یاد رکھو، مسجد کے مقام کو یاد رکھو، مسجد کے حقوق کا خیال رکھو، مسجد کے آداب کا خیال رکھو. مسجد میں گندگی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ سوچیں کہ ایک حلال چیز جس کے اندر بدبو ہوتی ہے کچی کھا کر آپ مسجد کے اندر نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ ایک حرام چیز استعمال کر کے مسجد کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، آپ تصور کریں، آپ خود خیال کریں کہ ایسی صورت میں آپ مسجد میں آئیں گے تو مسجد کے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کے پاس آپ کے آزو بازو نماز پڑھنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی، اور آپ کے ساتھ اسی مسجد میں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. ایک اور اہم بات، مسجد کے اندر اونچی آواز میں بولنا بڑا المیہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہوں، چاہے وہ پروگرام کا موقع ہو، جمعہ کا موقع ہو، کسی بھی طرح کا موقع ہو، مسجد کے اندر اونچی آواز میں بولنا یا دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی باتوں میں مشغول رہنا ایک بڑی مصیبت ہے. سی بخاری کی حدیث ہے، سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بڑی اہم حدیث، مسجد کا مقام آپ سمجھیں اس سے. فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، فحسبنی رجل، تو مجھے لگا کہ کسی نے مجھے پتھر کنکر پھینک کر مارا، تو میں نے مڑ کر دیکھا کہ کس نے مارا. فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ، تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مجھے اشارہ کیا، صاحب ادھر آؤ. میں گیا اور میں ان کے پاس جب گیا تو انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایتی بہذین، جاؤ ان دونوں کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. کہتے میں گیا اور میں ان دونوں کو بلا کر لے کر آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ذمہ دار تھے، خلیفہ تھے، امیر تھے، کہا من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ یہاں کے تو نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو بتاؤ؟ کہا من الطائف، کہا ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں، مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف سے آئے ہوئے ہیں. کہا اچھا، لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بچ گئے تم دونوں، اگر مدینہ کے ہوتے تو میں تم دونوں کو بہت مارتا. کیوں بھائی؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں بیٹھے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تم دونوں کی اتنی ہمت کہ اونچی اونچی آواز میں یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہو. سنو، اگر تم شہر مدینہ کے ہوتے، اگر آج تم مہمان نہ ہوتے تو سن لو کہ آج میں تم دونوں کو بہت مارتا، اس لیے کہ تم دونوں نے مسجد میں اونچی آواز میں بول کر کے بہت بڑی غلطی کی. اور آج ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا ہے، تھوڑی سی غلطی پر ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، ہماری باتیں بلند ہو جاتی ہیں، اور کسی کو منع کرو تو کہتا ہے تم بھی خاموش رہو. کہاں ہے مسجد کا مقام؟ کہاں ہے مسجد کی اہمیت ہماری نظر میں؟ کہاں ہے مسجد کا مقام ہماری نظر میں؟ اور اس سے بھی بڑی بات، یہ تو ایک دنیاوی چیزیں ہو گئی، دنیاوی حساب سے، لیکن ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ مسجد تعمیر کرنا
ہم چاہتے ہیں مسجد تعمیر کرنے کا ثواب بھی جانتے ہیں, مسجد تعمیر کرنے کا شوق بھی ہے, یہاں سے اعلان ہو جائے ہم مسجد میں زیادہ سے زیادہ پیسہ بھی لگانا چاہتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم کے اندر یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ ہے, مسجد کے اندر پیسہ لگاتے ہیں اس لیے کہ نیت خالص ہے, مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگا. بہت بہتر, بہت اچھی کوشش, بہت اچھا شوق, الحمدللہ. لیکن صرف مسجد بنا دینا کافی نہیں ہے. مسجد تو بنا دی, شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا, ہم نے 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 60,000 10,000 دے کر مسجد اپنے علاقے کی بنوا دی. لیکن وہی حال, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. ہم نے پیسہ لگایا, سب کچھ ہوا, مسجد 2 سے 3 3 سے 4 مالے کی ہو گئی, لیکن ابھی عام نمازوں میں وہی 4-5 صفیں رہا کرتی ہے اور جمعہ کی نماز میں فل ہو جاتی. مسجدیں اسی لیے ہوا کرتی. مسجد تعمیر کرنے میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ اس کی ایک بلڈنگ بنوا دیں, اس کا ایک اسٹرکچر بنوا دیں. تعمیر کا مطلب ہوتا ہے عمارت کے ساتھ تعمیر کرنا, اور تعمیر کا مطلب ہوتا ہے اسے نماز پڑھ کر کے آباد بھی کرنا. انما یعمر مساجد اللہ, وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی, انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے, تعمیر کرتے جن کا ایمان اللہ اور قیامت پر. اور آج ہم نے مسجدیں صرف بنانا, الحمدللہ اچھی بات, مسجدیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, شوق ہونا چاہیے, لیکن صرف مسجدیں بنا دینا یہ کافی نہیں ہے. مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا, مسجدوں کو آباد. ہمارے یہاں دیکھیں پڑوس میں رہنے والے لوگ بھی مسجدوں میں حاضری نہیں دے پاتے. پڑوس میں آواز جا رہی ہے, امام یہاں قرات کر رہے, وہ قرات کی آواز بھی کانوں میں پڑ رہی ہے, لیکن بستر سے اٹھ کر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی. بستر سے اٹھ کر آنے کی توفیق کیوں بھائی, کیوں؟ نماز 5 وقت کی فرض ہے, 4 نہیں. نماز مکمل وقت پر فرض ہے, یہ نہیں کہ جب چاہا پڑھ لیا, سوتے رہو, 10 بجے اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے, 1 بجے اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے, جب چاہا تب پڑھ لیا. یہ مسجد کا مقام نہیں ہے. اور مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے. نماز صرف فرض نہیں ہے, نماز جماعت کے ساتھ وقت مقررہ پر فرض ہے. اسی لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے. میں اکیلا پڑھوں مجھے 1 ثواب, آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں آپ کو 27 نیکی ملے گی. صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ. فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ بہتر ہے. ہم کہاں ثواب لے رہے ہیں؟ ہمارے اندر شوق ہے, الحمدللہ شوق ہونا چاہیے, لیکن صرف مسجد تعمیر کر دینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ مسجد کے آداب کا, مسجد کے حقوق کا, مسجد کے تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں مسجد کے تعلق سے, ان ذمہ داریوں کو پوری کرنا, مسجد کو نمازوں سے آباد کرنا, قرآن کی تلاوت سے آباد کرنا. قرآن کی تلاوت کے تعلق سے بھی ہم لوگ غافل ہیں. رمضان میں پوری لائن لگے رہتی ہے, لیکن عام حالات میں دیکھیں قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ کہاں ہیں. آپ گھروں میں پڑھتے ہوں گے اچھی بات ہے, لیکن مسجدوں میں کبھی کبھار بیٹھے قرآن کی تلاوت کریں, 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ 5 صفحہ پڑھے, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اس سے فوائد آپ کو ملیں گے. مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ آئیں, اللہ کے بندے آئیں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو پکاریں, نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کو یاد کریں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اور یاد رکھیں کہ جب تک آپ مسجد میں ہیں اور دین کی چیزوں میں, ذکر و اذکار میں مشغول ہے, فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور اگر آپ دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو گئے تو فرشتوں کی دعائیں ملنا بھی آپ کو بند ہو جایا کرتی ہیں. مسجد میں ہیں, سکون میں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن انسان ان تمام لمحات پر افسوس کرے گا جن لمحات میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا, جن لمحات میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. اور ہم ان تمام میٹنگوں پر, مجلسوں پر, محفلوں پر افسوس کریں گے کہ جو ہم مجلسیں 2-2 گھنٹے کی لگاتے ہیں, لیکن ان مجلسوں میں ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتے. آپ مسجد میں ہو, مسجد کے باہر ہو, آپ مسجد میں ہو تو مسجد کے آداب کا خیال رکھیں, باہر ہو تو باہر کی زندگی کا, اپنے مقام کا اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں. یہی اس جمعہ کا پیغام ہے جو مسجد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے مختلف باتیں رکھنے کی کوشش کی ہیں, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں, جن کی تعمیر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور جن کے حقوق, جن کے آداب اور جس کے تعلق سے ذمہ داریاں پوری کرنا یہ ہم سب میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے.
کوئی ایک نماز پڑھانے والا ہوتا ہے، اذان دینے والا ہوتا ہے، مسجد کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، لیکن مسجدوں کو پاک صاف رکھنا، مسجدوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو مسجد کے تعلق سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بابری مسجد ٹوٹ گئی، ہمیں افسوس ہے، لیکن ابھی جو ہمارے علاقے میں مسجدیں ہیں ان کو آباد کرنے کا ہمارے اندر شوق نہیں ہے کہ چلیں اپنی نمازوں سے انہیں آباد کریں۔ اللہ کے واسطے آباد کریں، فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور فائدہ آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں مسجد کے آداب کا، مسجد کے حقوق کا اور مسجد کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کا خیال رکھنے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ ہم تیرے راستے میں خرچ کریں اللہ اسے ہماری طرف سے، ہم سب کی طرف سے قبول فرما، اور جو ہے ہم تمام مسلمانوں کو مسجدوں کو اپنے پیسوں سے اور اپنے جسم سے، اپنی روح سے ہمیشہ آباد رکھنے کی، اسے تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔